السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی ہوں آپ کو وہیں خوش رکھے، آباد رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے۔ بھائی دوستوں، ہم سب کو اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کو دہراتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ معلومات اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی، اکابرین کی تاریخ ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچے اور ان کو بھی پتہ رہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کیسے تھے۔ یاد رکھیں بھائیو دوستو، جو قوم اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے بڑوں کی تاریخ بھلا دیتی ہے، اس قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اپنے بڑوں میں، اپنے اکابرین کی فہرست میں ایک نام ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی میں آپ مختصر زندگی، ان کے مختصر حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیسے تھے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، کون تھے اور کیا تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 17 شوال 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد عماد الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، صدقات خیرات بھی خوب کرتے تھے، بڑے امانت دار اور قناعت شعار تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنے 3 دکانیں، جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی، ان کو خرچ کرنے کے لیے دے دی۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض خزانچی ہوں، میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی، اور 569 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر سیرت والا، بہتر عادت والا اور ان سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے اکابرین کہ عوام کے پیسے کو، جنتا کے پیسے کو کتنا ضروری سمجھتے تھے اور کتنی حفاظت کرتے تھے۔ جنتا کے اور عوام کے پیسے کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جنتا کے پیسے کو جنتا کا پیسہ سمجھتے تھے۔ جنتا کے پیسے کو اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ایک قسم سے جہنم میں جانا سمجھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بیوی نے کہا کہ روزی کی تنگی ہے، خرچے کی تنگی ہے، تو حضرت نے کہا کہ حالانکہ آپ بادشاہ ہیں، تو کہا کہ یہ پیسہ تو لوگوں کا پیسہ ہے، جنتا کا پیسہ ہے، میں تمہارے اوپر خرچ کر کے اس جنتا کے پیسے کو جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ایسی بادشاہت کی ہیں، اتنا عدل و انصاف کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خوب اور بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو زیادہ سے زیادہ نور سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔